آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو نہ صرف پاکستان کی خوبصورتی اور ذہانت کی نمائندگی کرتی ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستانی خواتین کے لیے ایک متاثر کن مثال بھی ہیں۔ مس پاکستان گلوبل 2024، مس ارتھ پاکستان 2024 ایک ایسا ٹائٹل جو نہ صرف خوبصورتی کا مظہر ہے بلکہ خود اعتمادی، سماجی شعور اور انٹرنیشنلی پاکستان کی نمائندگی کی علامت بھی ہے۔ یہ اعزاز ان خواتین کو ملتا ہے جو اپنی محنت، لگن اور صلاحیتوں کے ذریعے خود کو ثابت کرتی ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ مس پاکستان گلوبل کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، انتخاب کا عمل کیا ہے، اس اعزاز کو پانے کے لیے کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہماری مہمان جنہوں نے ٹائٹل جیتا نہ صرف اپنی شخصیت سے سب کو متاثر کیا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا، انہی سے ان کی کہانی بھی آج جانتے ہیں۔ میڈیکل کی بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ اتنی ڈائیورسٹی کیسے ہے، اتنی ملٹی ٹاسکر وہ کیسے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں شو میں مس پاکستان گلوبل 2024، مس ارتھ پاکستان 2024 مہوش بٹ صاحبہ۔ مہوش، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں؟ زبردست، اللہ کا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا اپنی جرنی کے حوالے سے کس طرح سے اس سفر کا آغاز ہوا، کہاں سے آپ کو انسپریشن ملی؟ جی بالکل، میں بتانا چاہوں گی کہ میں ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس کے بعد پھر میں ماڈلنگ میں انٹر ہو گئی۔ جیسے ماڈلنگ میں بھی انٹر ہوئی تو مجھے لگا کہ مجھے صرف اپنے لیے ہی کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ملک کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ تو میں نے بیوٹی پیجنٹس کے بارے میں سنا اور پھر اس کے سارے کرائٹیریاز اور رولز اینڈ ریگولیشنز میں نے پڑھے اور مجھے بہت اچھا لگا اور اس میں انٹر ہو گئی۔ میں نے فارمز وغیرہ فل کیے، جیسے ہی میں نے فارمز فل کیے پھر میری پراپر ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی، میرے انٹرویو سٹارٹ ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے نیشنل لیول پہ ٹائٹل ون کیا مس پاکستان گلوبل کا، اور اس کے نیشنل لیول کے بعد پھر ہم نے انٹرنیشنل جانا ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری آنر ہے مس سونیا احمد جو کہ مس ورلڈ پاکستان کی آرگنائزیشن چلا رہی ہیں، کیونکہ وہی جو ہے پاکستان میں ساری گرلس کو اور بیوٹی پیجنٹ کو جو ہے دیکھ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں مس ارتھ میں گئی، مس ارتھ پاکستان میں نے ٹائٹل ون کیا جو کہ اس دفعہ فلپین میں ہوا ہے اور بہت اچھا میرا ایکسپیرینس تھا، مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ مجھے ایک ہی دن میں موقع مل گیا کہ اپنی کنٹری کو پوری دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرنے کا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کتنے ممالک سے پارٹیسپینٹس جو تھے وہ آئے تھے یہاں پہ؟ جی جو بیوٹی کانٹیسٹ تھا مس ارتھ جو تھا اس میں پوری دنیا سے گرلز آئی ہوئی تھی، 90 ممالک سے لڑکیاں آئی تھی اور ہم سوچتے ہیں کہ 90 ممالک سے لڑکیاں ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رہ سکتی ہیں، لیکن مس ارتھ نے اس کی ایگزامپل دے دی۔ ہم لوگ ایک ہی چھت کے نیچے 90 ممالک سے لڑکیاں رہ رہی تھی اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا۔ ٹھیک ہے، اور کیسا انٹریکشن رہا ان تمام اپنی دوستوں کے ساتھ بھی آپ کا؟ کیا ان سے سیکھنے کو ملا؟ کون سے کنٹری کا کلچر جو آپ کو زیادہ انسپائر جس نے کیا ہو؟ جی وہاں پہ پوری دنیا سے گرلز آئی ہوئی تھی اور ڈفرینٹ کلچر مجھے دیکھنے کو ملے اور میں یہ کہوں گی کہ مجھے ہر لڑکی نے ہی انسپائر کیا کیونکہ اس کا جو کلچر تھا وہ اس کا نہیں تھا، اس کا جو تھا اس کا نہیں تھا، مطلب ڈائیورسٹی تھی بہت زیادہ۔ اور جب ہمیں اتنی ساری ڈائیورسٹی دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ہر کنٹری سے جو لڑکی آئی تھی سب نے ہی مجھے انسپائر کیا، ایون مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ جب ہم اپنی کنٹری میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں بس پتہ ہوتا ہے اور ہم لمیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اور پوری دنیا کا کلچر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایکسپلور بھی زیادہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا ہے اور نالج بھی زیادہ ہوتی ہے اور بہت کچھ مجھے دیکھنے کو ملا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ ایک پراپر اس کی پریکٹس ہے، اس کی مطلب اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا ہمارے ان دیکھنے والوں کے لیے جو آپ کی طرح بننا چاہتی ہیں۔ جی بالکل، میں بتانا چاہوں گی جو گرلز اس میں آنا چاہتی ہیں بیوٹی کانٹیسٹ میں ان کو میں کہوں گی کہ آپ ایسے ہی انٹر نہ ہو جائیں، اس کے بارے میں آپ سرچ کریں، دیکھیں کہ یہ سب کام ہوتے کیا ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہاں پہ جو مس سونیا احمد ہے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے مس ورلڈ پاکستان۔ اس کی ویب سائٹ بھی ہے، آپ اس کو انسٹاگرام پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ اس کو فیس بک پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو میسج کریں، وہاں پہ فارم وغیرہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو فل کریں، جیسے ہی آپ فل کریں گے آپ کو خود ہی وہ اپروچ کر لیں گے اور جیسے ہی آپ کی پروسیسنگ سٹارٹ ہوگی پھر آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا، آپ کی ٹریننگ ہوگی، آپ کے انٹرویوز ہوں گے اور انہی انٹرویوز کی بیس پہ پھر آپ سلیکٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں جیسے ابھی آپ دو ٹائٹل اب آپ کے پاس ہیں، مس پاکستان گلوبل، مس ارتھ پاکستان 2024، یہ ٹائٹل جیتنے کا ایکسپیرینس
ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایک تو ہوتا ہے انسان پارٹیسپیٹ کرنے جاتا ہے اور پھر اگر جیت کے آ جاتا ہے اپنے ملک کے لیے تو وہ فیلنگس کیسی ہیں, اس کی تیاری کیسے کی؟ جی بالکل, کیونکہ جب ہم انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے, بہت ساری گرلس نے اپلائی کیا ہوتا ہے, اور پہلے ہم نیشنل لیول پہ بھی آتے ہیں تب بھی بہت لوگ ہوتے ہیں, مطلب کمپٹیٹر ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے, اور جیسے ہم انٹرنیشنل جاتے ہیں تب بھی گرلس نے اپلائی کیا ہوتا ہے. تو ان سب میں سے نکل کے جانا ایک ایسی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اتنی جیسی خوشی ہوتی ہے جس کو میں بتا نہیں سکتی. مطلب مس ارتھ کے لیے بھی بہت ساری گرلس جو پاکستان سے تھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, لیکن ان سب میں سے میں سلیکٹ ہوئی کیونکہ آلریڈی میرے پاس ایک نیشنل لیول کا ٹائٹل تھا. اور جیسے ہی میں وہاں پہ گئی, میں نے لوگوں کو دیکھا, وہ انہوں نے اتنی محبت دی, اتنا پیار دیا, اتنا کراؤڈ جمع ہو جاتا تھا لٹرلی. اور جب وہ لوگ ہماری کنٹری کے نعرے لگاتے تھے پاکستان زندہ باد, اور وہ بہت ایکسائٹنگ تھا, بہت مزہ ملتی ہے تو obviously اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیسے ویسے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو ان کمپٹیشنز میں حصہ لینا ہے؟ کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ میں نے یہ ڈیسائیڈ جو تھا, جب میں بہت چھوٹی تھی تب ہی میں نے سوچ لیا ہوا تھا کہ اپنے لیے تو میں کروں گی, لیکن ملک کا نام ضرور روشن کرنا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنانا چاہوں گی. جیسے ہی میں میٹرک میں تھی تو میں نے بہت اچھے مارکس لے لیے, پھر میں ایف ایس سی میں گئی تب بھی میں نے اچھے مارکس لے لیے, اور میں نے 92% لیے. تو میرا ایک کلاس فیلو تھا, اس نے کہا کیا کرنا ہے تم لڑکیوں نے, تم لڑکیاں اتنے مارکس لے کے جاتی کہوں, شادیاں کر لیتی ہوں, بچے پیدا کرتی ہیں. ایون اس نے مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ تم لوگ تو جابس بھی نہیں کرتی, موسٹلی گرلز نہیں کرتی. تو کہتا ہے, میں نے کہا ہاں تو مطلب تم سے کس نے کہہ دیا, میں کروں گی, سب کروں گی. تو کہتا ہے ہاں اگر کر بھی لو تو تم لوگ کون سا لڑکیاں انٹرنیشنلی جا کے, تم لوگوں نے کیا کیا ہے, بس وہی ایک دو لڑکیاں, بس زیادہ لڑکے ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا اوکے. اسی دن سے میں نے تھام لیا کہ اسی دن سے میں نے ٹھان لیا کہ میں ضرور اس کو دکھاؤں گی, بلکہ پاکستان کو ضرور انٹرنیشنلی جا کے ریپرزینٹ کروں گی. تو وہی ذہن میں تھا اور موقع ملا, اپرچونٹی کو پھر میں نے اویل کر لیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو مس پاکستان گلوبل کا انتخاب ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا. جی بالکل, سلیکشن کا جو ایک عمل ہے, بہت سی لڑکیاں ہوں گی جو اس کے لیے اپلائی کرتی ہوں گی. جی ایسا ہی ہے, آل اوور دا پاکستان گرلز اپلائی کرتی ہیں, کیونکہ سب سے پہلے ہمارا نیشنل لیول پہ ہوتا ہے, ہمارا کانٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ 2024 میں فلیٹیز ہوٹل میں 31 مئی کو ہماری کراؤن سیریمنی تھی. کراؤن سیریمنی تو ہماری 31 مئی کو تھی, لیکن اس سے پہلے بہت لمبی پروسیسنگ سے گزر کے ہم لوگ آئے تھے, اور وہ سب اس طرح سے تھا کہ ہم نے پہلے دسمبر میں یہی ڈیز تھے, میں نے اپنا فارم فل کیا. فارم فل کرنے کے بعد پھر ہمیں جو اس میں ہماری ان کو پرسنل انفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہیں, اس میں ہم سے ڈفرینٹ سوال کیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ کرائٹیریاز بنائے جاتے ہیں, کیونکہ انٹیلیجنس بھی ہماری چیک کی جاتی ہے. اور ان بیوٹی کانٹیسٹ میں انٹر ہونے کے لیے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. یا تو بندہ انڈر گریجویٹ ہونا چاہیے یا پھر اس کی گریجویشن پوری ہونی چاہیے. میں انڈر گریجویٹ تھی, اور اس کے علاوہ پھر انٹیلیجنس راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے سلولی. پھر ہمارے آن لائن انٹرویوز بھی لیتے ہیں, اور جو مس سونیا احمد ہیں وہی دیکھتی ہیں گرلس کو موسٹلی. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے شوٹس کروائے جاتے ہیں, ہماری پروفائل بھی چیک کی جاتی ہے کہ ہم دکھتے کیسے ہیں اور ہم خود کو کیری کیسے کرتے ہیں, اور کسی بھی ٹائم بالکل. اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب آج آپ کا انٹرویو, تو آپ نے اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. تو یہ انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے, کیونکہ مس سونیا احمد ہمیں پراپر ٹریننگ بھی کرواتی ہیں. اور پہلے تو ہمارا انٹیلیجنس چیک کرنے کے بعد, اس کے بعد پھر ہماری واک کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور اسٹیج پہ بولنے کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں سب بتایا جاتا ہے. پراپر ٹریننگ کے بعد پھر ہم لوگ, ہماری کراؤن سیریمنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارے انٹرویو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, ہمارا میڈیا ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, اور یہ سب ہوتا ہے. اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خوبصورتی پر ہی مبنی ہے, آپ کے خوبصورت ہونے پہ, آپ کے چلنے پہ, یا آپ کے سینس آف ڈریسنگ پر ہی آپ کو یہ ٹائٹلز مل جاتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی ذہانت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی, آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی, ایجوکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں ہم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں. مطلب وہاں پہ جب تھی, میں باہر تھی تو میں کھا رہی ہوتی تھی, میں پی رہی ہوتی تھی, ایون میں کسی سے بول بھی رہی ہوتی تھی, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میں پوری اپنی جو پوری خواتین ہیں میری کنٹری کی, پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. کیونکہ وہاں پہ سب مجھے, میرا نام موسٹلی کسی کو نہیں پتا تھا, سب کہتے تھے پاکستان پاکستان پاکستان, یس پاکستان, پاکستان از ہیئر. تو یہی سب ہوتا ہے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی گرومنگ کر کے ہی جائیں, اور کیونکہ گرلس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ڈریس کو کس طرح سے کیری کرنا ہے, انہوں نے اپنا میک اپ ان کو آنا چاہیے,
کیونکہ ہم جانے سے پہلے ہماری میک اپ کی بھی ٹریننگ کروائی جاتی ہے اور ڈریس کو کیری کرنے کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, واک کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سب کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بیوٹی پیجنٹ بہت ضروری ہیں. جس طرح سے ایجوکیشن ضروری ہے اس طرح سے لڑکیوں کی سیلف گرومنگ بھی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جو کنٹری میں اگر میں دیکھوں کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں ان کی گرومنگ نہیں کروائی جاتی, ان کو نہیں کروایا جاتا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے جب ہم بیوٹی کانٹیسٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کو کا جو ہے ایک پازیٹیو امیج دکھانے کا موقع ملتا ہے, جو کہ بہت ضروری ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اچھا, میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بھی آپ ہیں, ابھی بھی ہیں یا کلیئر کر چکی ہیں, اور اسٹڈیز کو پھر کس طرح سے کنٹینیو کرتی ہیں؟ جی میں ابھی میری ایجوکیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی ہے. یہ بھی ایک بہت مزیدار اسٹوری ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن کو کس طرح سے پڑھائی کی اور میں نے یہ سب چیزیں کیسے کی. کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل جو ہے یہ خود ایک بہت بذات خود بہت ٹف فیلڈ ہے, ہماری پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے شوق بھی تھا, کیونکہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنی پراپر پلاننگ کی کہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے, کیونکہ ہمیں ہوتی تھی کالج سے چھٹی, سیٹرڈے سنڈے ہمارا آف ہوتا ہے. تو میرا کیا ہوتا تھا کہ میں نے باقی 5 دن جو ہے کالج جانا ہے, کالج کے سارے کام ساتھ ساتھ ہی کرتے جانا ہے, اور جو ویکینڈ ہوگا اس میں اپنی ماڈلنگ پہ اور اپنے بیوٹی پیجنٹس پہ دھیان دوں گی. اور میں نے ایسا ہی کیا اور ابھی بھی اسٹل ایسا ہی کر رہی ہوں. اور بیچ میں پھر ہمیں ویکیشنز بھی آ جاتی ہیں, کبھی سمر ویکیشنز آ گئی, کبھی ونٹر ویکیشنز آ گئی. تو اس طرح سے اسٹڈیز آر دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے, بہت ضروری ہے جی. اگر آپ نے کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے یا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہی میں وہاں سے آئی واپس, تو جس دن میں نے لینڈ کیا اسی دن میرا پیپر تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہاں پہ آلموسٹ فلپینس میں ہمارا مس ارتھ میں آلموسٹ ہمارا 1 month کا ٹور تھا. اور جس دن میں نے رات کو 4 بجے لینڈ کیا اور صبح 12 بجے میرا پیپر تھا, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوتی تھی جیسے, کیونکہ ہمارے ڈیلی اتنے زیادہ اسپانسر وزٹس ہوتے تھے. کبھی ہم نے اس پروونس میں جانا ہوتا تھا, کبھی اس پروونس میں جانا ہوتا تھا, کبھی ہم نے یونیورسٹی, کبھی کالج, کبھی ایستھیٹک کلینک, اور اس طرح سے مطلب ہمیں انہوں نے ہر جگہ پہ گھمایا. کبھی فارم ہاؤس جانا ہوتا تھا, کبھی بیچ پہ جانا ہوتا تھا. اور یہ سارے اسپانسر وزٹس کے بعد پھر جیسے ہی میں فری ہوتی تھی میں اپنی کتاب اٹھا کر پڑھائی کر رہی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, کون سا سب سے زیادہ چیلنجنگ لمحہ اس مقابلے میں آپ کو لگا؟ جی چیلنجنگ لمحہ یہی تھا کہ کیونکہ جب ہم اس ارتھ میں جاتے ہیں تو ان کا بیسک کانسیپٹ تھا کہ مدر ارتھ کو, اس پلانٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ جو مجھے لگا کہ مطلب ان کو ہم نے اپنے آئیڈیاز دینے تھے کس طرح سے ہم لوگ اپنے مدر ارتھ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جو آئیڈیاز کو سرچ کرنے میں کہ میں کیا ان کو بتا سکتی ہوں, کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں, لائک ہم ریسائکلنگ کر سکتے ہیں, ہم جو ہے سیگریگیشن پلانٹ لگا سکتے ہیں, اور ہم پلانٹنگ کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی یہ جو چیزیں کلیکٹ کرنے میں, یہ جو آئیڈیاز تھے ان کو جنریٹ کرنے میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ کافی ٹائم لگا. اور اس کے بعد جو ہے پورے ملک کو ریپرزینٹ کرنا تھا, اور وہ بھی 2 منٹ کی ویڈیو میں, تو اس میں مجھے کافی ٹائم لگا کیونکہ ہیریٹیج تھا ان کا اس طرح کانسیپٹ. تو وہ جو ویڈیو تھی 2 منٹ کی ویڈیو میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں پورے پاکستان کا ہیریٹیج کیسے دکھاؤں, لیکن میں نے اس پہ بھی کافی ورک کیا. اور اس کے بعد جو ہے مجھے آلموسٹ یہ چیزیں کلیکٹ کرنے میں اور ایکٹیویٹیز اور آئیڈیاز بنانے میں مجھے آلموسٹ 2 منتھ کا ٹائم لگ گیا تھا, لیکن ہو گیا. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی مجھے بتائیے گا فیملی کتنی سپورٹیو رہی اس تمام تر جرنی کے دوران؟ جی میری فیملی جو ہے شروع سے ہی بہت سپورٹیو ہے, اور میں اپنی موم کو تھینک یو کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ مما مجھ پہ اتنا یقین کرنے کے لیے, کیونکہ جو میری موم ہے انہوں نے مجھے ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے. کیونکہ وہ بس یہ کہتی تھی, بیٹا, وہ میری موم پنجابی بولتی ہوئی وہ بس یہ کہتی تھی, میرا پتر جو بھی کر ملک کا نام نہیں خراب کرنا. میں نے کہا مما ٹھیک ہو گیا. کیونکہ جب میں اپنے فارمز وغیرہ فل کر رہی تھی میری موم نے خود ہی رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے, اور میں تھینک یو کہنا چاہوں گی کیونکہ میری موم نے کہا کہ بیٹا آپ میڈیکل بھی نہیں چھوڑ سکتی, اگر آپ میڈیکل کے ساتھ ساتھ یہ کر سکتی ہیں تو آپ کریں. پھر آپ کریں. چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مس پاکستان گلوبل 2024, مس ارتھ پاکستان 2024 مہوش بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ان کی کہانی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن